پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ معاملات کے حوالے سے، عام معاملات ہیں، انشاءاللہ آگے چل کے اس کے اوپر گفتگو ضرور ہوگی تفصیلاً۔ بہت سارے سوالات بریک کے دوران بھی موصول ہوئے، کوشش کروں گا انشاءاللہ اس کے اوپر پروگرام ضرور کیا جائے۔ یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، اس میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو صحت کے حوالے سے معاملات ہیں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کی جائے۔ اسکرین کے اوپر نمبر کچھ دیر بعد آپ کے چلا دیا جائے گا، نیچے سبز رنگ کی پٹی آپ کے سامنے ہوگی جس کے اوپر ایک نمبر درج ہوگا اور انگریزی میں اس پہ لائیو کال درج ہوگا، یہ آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ وہ نمبر ہے جس کے اوپر آپ کال ملائیں گے اس نمبر پہ تو اس پروگرام میں براہ راست آپ کال کر کے شامل ہو سکیں گے۔ گزارشات ہمیشہ پروگرام کا سیگمنٹ شروع ہونے سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ کہ جب بھی آپ کال ملائیں، ٹیلی فون جس سے آپ کال ملائیں اس سے اپنی بھی آواز سنیں اور ہماری بھی آواز اسی ٹیلی فون کے اوپر آپ نے سننی ہے۔ ٹی وی کے اوپر اپنی آواز سننے اور ہماری آواز سننے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو پھر بات ٹھیک طرح سے نہیں ہوگی، کال آپ کی ڈراپ کر دی جائے گی۔ مختصر بات کریں، مسئلہ اپنا بیان کریں، اپنا اور اپنے علاقے کا نام بتا دیں، اس سے ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ پھر آپ کو جو ہے وہ اس کا جواب دیا جائے گا، پھر آپ ٹی وی کے اوپر فون بند کر کے جواب سن سکیں گے۔ معزز مہمان یہاں پہ تشریف فرما ہیں حاجی دین محمد اخونزادہ صاحب، روحانی اسکالر ہیں، ہربلسٹ ہیں، ہمارے پروگرامز میں تشریف لاتے ہیں جمعرات کے دن اور آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ حاجی صاحب کو خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی حاجی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ویسے تو ہم نے تعارف میں اس چیز کا تذکرہ کر دیا ہے کہ روحانی اسکالر بھی ہیں اور ہربلسٹ بھی ہیں، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو روحانی معاملات ہیں اس کا بھی علاج کرتے ہیں، اور ہربلسٹ یعنی کہ جو جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج کرتا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کا طریقہ علاج ہے جس کے بارے میں چاہوں گا ذرا دیکھنے والوں کو بتا دیں، پھر سوال آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں۔ میرا طریقہ کار بہت آسان ہے، جو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علاج تھا وہ علاج میں نے وہی کیا، اسی سے میں آگے چلتا بالکل ٹھیک ہے۔ ہوں۔ میرا طریقہ علاج قرآن پاک کی آیتوں سے ہے اور میرا طریقہ جڑی بوٹیوں سے ہے، جو جڑی بوٹیاں ایک طویل وقت کی ریسرچ کے بعد جا کے سامنے آئی۔ ٹھیک ہے، آج 39 سال ہو گئے مجھے ریسرچ کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جڑی بوٹیاں اور قرآن میں روحانی علاج بھی ہے اور جسمانی علاج بھی، دونوں علاج ہے۔ کیونکہ میں نے جو اپنا مذہب سیکھا، پڑھا، سمجھا، دعا اور دوا دونوں کو لے کے چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے پاس ہر آنے والا 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے آئے گا، ٹھیک ہے، خالی لے کے نہیں آئے گا۔ خالی لے کے کیوں اکثر ابھی بھی مہربان آتے ہیں 5-5 6-6 بوتلیں خالی لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اور میرے پاس آنے والا جو تکلیف میں ہے وہ تکلیف میں آنا زیادہ اچھا ہے۔ تکلیف والا تکلیف میں آئے، شدید تکلیف میں آئے، ٹھیک ہے، اور بخار والا تڑپتا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، شدید بخار میں سے 4-5 بخار ہے، وہ برداشت کرے میرے پاس پہنچے، انشاءاللہ سم انشاءاللہ میرے رب پہ میرا ایمان ہے کہ میرے پاس سے ہنستے مسکراتے ہوئے جائیں گے، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ سم الحمدللہ۔ دوسرا جو پروگرام کے اینڈ پہ جو ہم کاٹ کرتے ہیں، جو مشق کرتے ہیں، جس کی انتظار کروڑ ہا دنیا کر رہی ہوتی ہے۔ واہ، یاسر ہمارے آپ کے نمبر، میرے نمبر، جتنے بھی دنیا کے ہیں جہاں ٹی وی جو چل رہے ہیں دنیا جہان کو دے دی جاتے ہیں، آپ اس نمبر دیکھو اور دیکھنے کے بعد وہ جس کو جہاں تکلیف ہے، گھٹنے والا گھٹنے، مورے والا مورے پکڑتا ہے، ناک والا ناک پکڑتا ہے، بالکل گردن والا، سر کے درد والا، میگرین والا، بوروں والا، سب کو شفا مل رہی ہے۔ جن پہ برے اثرات ہیں ان کے لیے سر پہ سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ جان چھوٹتی ہے، چند سیکنڈ میں جواب آ جاتا ہے کہ وہ طبیعت ان کی سنبھل گئی، ٹھیک ہوگی، درد ختم ہو گیا۔ یہ پاکستان نہیں ہے، پوری دنیا ہے، پوری دنیا کی، اور 1 سے 1.5 سیکنڈ کافی لمبا ٹائم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ میرا طریقہ علاج ہے۔ بہت خوب جی، اس سے افاقہ آپ کو ہوگا اور اب ضرور اس سے جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں اور سوال بھی آپ کے شامل کیے جائیں گے۔ اب گزشتہ چند دنوں سے بات ہو رہی ہے جو موسمی تبدیلیاں ہیں اس کے حوالے سے، گرمی اور لو کا جو شکار ہیں مریض، ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حال کی وجہ سے، ڈائریا کی وجہ سے جو لوگ بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں ان کے لیے بہت سارے ان کے مسائل جو ہیں بہت سارے سامنے آئے ہیں، کیسز سامنے آئے ہیں، اس کے اوپر ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی بات کی ہے۔ حاجی صاحب سے بھی اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا علاج تجویز کرتے ہیں۔ گرمی کا توڑ آج کل ہر شخص جاننا چاہتا ہے، بڑے ٹوٹکے کیے جا رہے ہیں لیکن زیادہ جو ہے اس میں تو لوگوں کو فائدہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے، بتائیے۔ بسم اللہ الحمدللہ، اللہ کا مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں، یاسر مشکل نہیں۔ بے شک، اس درویش فقیر کی بات اگر کوئی سن لے، معصوم آدمی کی، اخونزادہ دین محمد، ایک اٹل ایمان ہے کہ انشاءاللہ سب کو فائدہ ہونا ہے، یہ نہیں کہ ہوگا، اٹل ہونا ہے، کیونکہ میرے رب پہ میرا یقین ہے، میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اٹل سے شفا ملنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، شدید گرمی کا بہترین علاج ہمارے پاس نیم کے پتے پکا کے اسے ٹھنڈا کر کے پی لو، ٹھیک ہے، نیم کی شاخیں توڑو، نیم کی چھال نکال لو، پیلے رنگ کی ہوتی ہے،
روزانہ اتنی سی چھال لے کے اس کو باریک باریک کاٹ کے 2 گلاس پانی ڈال لے، پک کے 1 کپ رہ جائے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ٹھنڈا ہو جائے پی لو. آپ شدید ترین گرمی میں گھومیں گے نا کراچی میں، شدید ترین گرمی میں آپ سرخرو رہیں گے. واہ، ٹھیک ہے نا. دوسری بات آپ سے میں کرنی تھی کہ جو آپ نے بات کی بڑی اچھی ہے. اس میں ایسی خرابیاں ہیں جن خرابیوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. معذرت چاہتا ہوں اگر مجھے اجازت ہو تو. نہیں سر، ضرور. نیم کی چھال قدرت کا وہ عظیم تحفہ ہے. جی اگر چھال نہیں تو شاخیں کاٹ کے اس کا پانی ملا کے پی لو. ٹھیک ہے. یہ آپ کو بخار کے لیے بھی فائدہ کرتا ہے، ہیپیٹائٹس سی کے لیے بھی فائدہ کرتا ہے، ہیپیٹائٹس بی کے لیے بھی فائدہ کرتا ہے، دماغ کے درد کے لیے بھی فائدہ کرتا ہے، شدید گرمی سے بچانے کے لیے بھی فائدہ کرتا ہے. واہ، ایک ڈاکٹر متین صاحب بہت زمانوں سے ملاقات تھی، بہت ہی پیارا بھائی، بہت پیارا بھائی. ڈاکٹر متین گورنمنٹ ڈاکٹر تھا تو اپنا کلینک بھی کرتا تھا. جی تقریباً 30 سال پرانی بات ہے. اس نے کہا کہ میں ایک جیل میں ڈاکٹر تھا، جی. وہ شدید گرمی، لیکن ایک صاحب جو نا اپنے اوپر چادر اوڑھ کے سو رہے تھے، واہ، اور بولا صحت مند آدمی، کیا لال ٹماٹر، داڑھی رکھی ہوئی، اور اسے کچھ پرواہ نہیں ہو، باقی سب چیخ رہے ہیں گرمی گرمی گرمی. میں نے اس سے پوچھا یار کہ تمہارے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگی ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اور تو سکون سے چادر اوڑھ کے سو رہا ہے. سو رہا ہے. اس نے کہا جی میں روزانہ صبح کو آدھا پاؤ نیم کا پانی پی کے صبح کرتا ہوں. واہ، جب سے میں نے شروع کیا تھا نہ گرمی رہی نہ اس کے ساتھ میں دن بھر گھومتا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی. بہت خوب. اس کے بعد سے میں نے ریسرچ شروع کی. ریسرچ کرتے 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 مجھے اس میں سے اتنا کچھ مل گیا نیم کی چھال، نیم کے پتوں میں سے، کہ ہمارے پاس جو لوگ زیر علاج ہیں ان کو ہم وہی چیز دیتے ہیں جو میں نے سیکھی ہے. یا سر میں جتنا میں نے سیکھا ہے پڑھا ہے اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا، ٹھیک اس کے اندر رہ کے بات کر سکتا ہوں کہ معصوم آدمی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو نیم کی چھال گرمی کے لیے بہترین چیز ہے. نیم کی چھال دانوں کے لیے بہترین ہے. ایک ایک الفاظ یاد رکھ لینا. جی پوری وجود میں پھوڑے نکلے ہوئے ہیں، گرمی دانے نکلے ہوئے ہیں، نیم کا پانی پیو گے تو آپ کی جان چھوٹتی رہے گی. بالکل ایسا ہی جو کوئی دعا کام نہ کرے وہ نیم کا پانی کام کرے گا. کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے بڑے بڑے پھوڑے نکلے ہوئے ہیں تبھی یہ ہے، سر میں خشکی ہے اور وہ دانے بنے ہوئے ہیں، یہ پانی استعمال کرو گے، نیم پتے پکا کے سر دو گے تو وہ سب صاف ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. غلطی ایک اور میں بتاؤں جو بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، میں پہلے بھی اپنے کئی پروگرام میں کہہ چکا ہوں، میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے کسی پاکستانی کا دنیا میں کسی انسان کا نقصان نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک. نقصان نہ ہو جائے. غلطی ہوتی ہے، شدید گرمی ہوتی ہے، لوگ بے ہوش ہوتے ہیں، سب سے پہلے سر پہ پانی ڈالتے ہیں، جو بالکل سراسر نادانی. ایسا ہی آپ نے بالکل ٹھیک ہے. فالج ان کو ہوتا ہے، لقوہ ان کو ہوتا ہے، جو بچ جاتے ہیں نا کچھ دن کے بعد دماغی شرارت پھٹتی ہو تو فارغ ہو جاتا ہے، عارضی طور پہ فائدہ ہو جاتا ہے، کسی کو مستقل فائدہ بھی ہے. جو میری 39 سال کی ریسرچ ہر چیز پہ چلی جا رہی ہے. جی آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ٹھنڈے پانی کو پاؤں کے اوپر ماریں، پاؤں کے نیچے ماریں، کم از کم آدھا منٹ. ٹھیک ہے. تھوڑا تھوڑا لے کے مارتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر نیچے سے اوپر آتے 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 گھٹنے، ٹانگیں، سینہ، گردن، سر سے پیچھے پیٹھ پہ لے جائیں، اور آپ یقین ماننے کو آپ کو 1 منٹ لگے گا یا 2 منٹ لگیں گے، وہ بندہ اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ان لوگوں کے لیے جن کی الٹیاں بند نہیں ہوتی، چاہے وہ عورتیں امید سے ہیں، پیگنٹ ہیں، یہ عام انسان کے جو کھاتے ہیں فوراً الٹی کر دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. ان کے لیے بہترین چیز یہ ہے ٹھنڈے یک پانی کا اس کا پاؤں کے اوپر بھی چھٹے ماریں، پاؤں کے نیچے چھٹے مار لیں، آپ کو دیکھیں گے کہ 1-2 منٹ کے بعد الٹی بند ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. یہ میں وہ چیزیں بتا دوں جس سے میرے ملک کو، قوم اور دنیا میں ہر طبقے کے انسان کو، ہر مذہب کے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے. وہ جو علاج کرتے ہیں یہ ہر مذہب کے لوگوں کے لیے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسلام سب کے لیے، قرآن سب کے لیے، بالکل ٹھیک ہے. جڑی بوٹی بھی سب کے لیے. بہت خوب ہے. اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی اب یہ وہ سوال ہے جو سب سے زیادہ بھیجا جا رہا ہے، اور دوران گفتگو بھی جو پیغامات موصول ہوئے اس میں اسی چیز کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ گرمی کے موسم میں خاص طور پہ یہ شہر کراچی اور اس سے علاوہ بھی جتنے پورے پاکستان میں بڑی شدید گرمی جو ہے اس وقت اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور یہ بچنے کے لیے جو مختلف طریقے کیے جاتے ہیں. اب میں ذرا اس بارے میں بھی حاجی صاحب سے ذرا گفتگو کروں گا. مختلف قسم کے ٹوٹکے جو آزمائے جاتے ہیں، اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنے اثردار ہیں. کوئی فلانا شربت ہے، کوئی اس طرح کا استعمال کر رہا ہے. اب یہاں حال یہ ہے کہ ایک تو غذا خالص نہیں ہے، پانی صاف نہیں ہے، وہ بازار میں جو شربت بک رہا ہے لوگ استعمال کر رہے ہیں. میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں وہ خبریں چلا دیتے ہیں اس کے اندر کہ استعمال کرنا چاہیے،
لیکن جو ہو رہا ہے پھر اس کے بعد جو ڈائریا کی وبا پھوٹی ہے اس سے تو اور زیادہ نقصان غلط ہے. اس لیے غلط ہے جو بازار میں شربت بکتا ہے تو وہ شربت نہیں ہوتا, شکرین ہوتی ہے. جی بتائیے. آپ تمام سننے والوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ شوگر کا مریض ایک پاپا 2 پاپے ایک کپ چائے بغیر چینی والے سے کھا کے آدھے گھنٹے بعد شوگر چیک کریں. ایسا ہی آپ نے صحیح کہا, یہ اڑتی ہو جائے گی. ایسا ہی. ٹھیک ہے, آپ گوڑی چینی والی چائے پی لیں گے اس سے نقصان کم ہوگا. لیکن پاپے میں کیا خوبی ہے بتائیے. کہ وہ کھاتے ہی شوگر ایک دم اسپیڈ سے ہائی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں شکرین ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. بازار میں جتنے بھی آپ رنگینی شربت دیتے ہیں نا وہ صرف رنگ ہوتا ہے اور شکرین ہوتی ہے اور ایسنس ہوتا ہے. بہت سارا بیوقوف بنانے والا کام ہوتا ہے. میں تھوڑی سی آپ کی باتوں میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. سب روتے ہیں جگہ جگہ ستو 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 ستو. جی جی. ستو جو سے بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ستو کے دانوں کو ہلکا سا بھونا جاتا ہے, ہلکا سا سینکا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھوننے کے بعد اسے پیسنے کے بعد وہ ستو بنتا ہے تو اس کو پیتے ہیں. ستو فائدہ مند چیز ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کی ستو کی لمٹ بنی اور یہ نہیں کہ تم کچرا جمع کرو تو ستو کا نام دے دو. ٹھیک ہے. آپ کی اجازت سے کالر کو شامل کیا جائے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, فوزیہ بات کر رہی ہوں. اور مجھے یہ کہنا ہے کہ بھائی مجھے شوگر بھی ہے اور مجھے نا وہ اپنا ارتھرائٹس بھی ہے, جس کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں. آپ مجھے کوئی ایسا مطلب دوائیاں کھا کر کے میں تھک چکی ہوں, ایسا حکیمی نسخہ ہونا جس سے میں تھوڑا ٹھیک ہو سکوں بھائی. ٹھیک ٹھیک ہے. بہن عمر کتنی ہے خیر سے؟ میری وہ ہے 52. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ بے فکر رہیے, ابھی آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں. جی کیا کہتے ہیں سورائسس ہے؟ ہاں شوگر کی وجہ سے پریشان ہے, دوائیاں کھا کھا کے جو ہے وہ دیکھیں پریشان ہے. بالکل. آپ کو میں بتا دیتا ہوں, آج میرے پاس تشریف لے آئیں, 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے آ جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور 2 بوتلیں پانی کی بھری لے کے آ کے علاج کریں. اللہ شفا دینے والا ہے. کہ میں ایک چیز بتا دوں کہ آپ نیم کی چھال پینا شروع کر دیں. پہلی چیز اس کو نوٹ کر لیں, نیم کی چھال کا استعمال بتایا دوسری جا رہا چیز یہ ہے کہ آپ نے تخمے بالنگے بولتے ہیں, لیکن ہم بولتے تو ملنگا بولتے ہیں. ملنگ تو وہ تو چلتے پھرتے ہوتے ہیں, لیکن وہ ملنگ سے ملنگے بن گئے تو چلو وہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن تخمے بالنگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ نے دن میں ایک دفعہ 1 گلاس پانی میں چائے کا چمچہ ملا کے وہ آپ نے پینا. ٹھیک ہے. یہ 2 کام تو ابھی سے شروع کر دو. ٹھیک ہے. آپ میرے پاس آئیں, جس کنڈیشن میں بھی ہے آپ ہیں تو وہاں آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. آنے کے بعد جو ہے نا آپ علاج کرائیں, دیکھیں کہ 1 مہینے میں تمہیں کیا فرق پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں اپنا ایڈریس بتا دیتا ہوں. بادرآباد 4 مینار چڑونگی ساتھ ہی سرانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں. دوسرا سان یہ ہے کہ 4 مینار چڑونگی پہ یہ کیلیفورنیا پیزا, اس کی پیچھے والی بلڈنگ. پیچھے بالکل صحیح. روزانہ صبح 11 سے رات 8 ٹائم روزانہ کا ہے, اور اتوار کے دن صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہے. سورائسس قابل علاج مرض ہے, لیکن اس کا میڈیکل میں ٹریٹمنٹ نہیں ہے جا سکتا. وقتی طور پہ وہ دبتا ہے پھر ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے پاس الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں 20 سال 25 سال بھی علاج ہوتا ہے, آج تک وہ ٹھیک ٹھاک ہے. کچھ ایسے ہیں جن کو 5-10 سال بعد ریپیٹ بھی ہوا ہے. لیکن میں وضاحت کروں, ریپیٹ ہونے والوں کا جو معاملہ کیا ہے, جو آپ مجھ سے سوال پہلے کرتے ہو کہ اس کی وجوہات بتائیں. اکثر آپ مجھ سے اس کا تذکرہ کرتے ہو, جواب دے دیں مجھے. وجوہات یہ ہے کہ ہمارے منہ کے مزے نہیں چھوٹتے. واہ بالکل ٹھیک ہے. سورائسس کے مرض میں دودھ بھی نقصان کرتا ہے, جی گوشت بھی نقصان کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی بھی گوشت ہو, بڑا گوشت تو زہر کھاتا ہے, اور دالیں بھی نقصان کرتی ہیں. جی خاص طور پہ چنے کی دال جو ہے نا بھیانک چیز ہے بالکل. سورائسس کے مریض کے لیے. سورائسس اور سورائسس ہے, ایگزیما ہے, یا ان کو جو پھوڑے پھونسے نکلتی ہیں, یا ان کو کہنے میں کوئی بھی ایسی بیماری اس میں دانے نکل رہے ہوتے ہیں, تو یہ ان کے لیے بہت بری چیز ہوتی ہے. دیکھیں سورائسس اور جتنے بھی اسکن سے متعلق جو بیماری ہیں, یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ نیم کی چھال پئیں. نیم کی چھال نہیں ملتی تو نیم کی شاخیں توڑ کے لا کے رکھیں, پتے توڑ کے رکھیں, وہ پکا کے پئیں. روزانہ تقریباً 1 گلاس یا 1 کپ وہ لازمی پئیں. کھانا کھائیں یا نہ کھائیں, لیکن یہ کام ضرور کریں. تخمے بالنگی بہت ضروری ہیں, اور کچی پیاز کھانی ضروری ہے. میں تھوڑی سی اور بات کرنا چاہ رہا ہوں, اجازت مجھے ہو تو. ہمارے پاس آئے دن نئی نئی بیماری آتی ہیں, بالکل آتی ہیں, پوری دنیا میں آتی ہیں. کیا روزانہ آپ ہم بیٹھے ٹی وی بتاتے ہیں کہ روزانہ کتنی بری چیزیں ایجاد ہوئی ہیں جو جا کے تباہی پھیلاتی ہیں. صحیح. کھانے کتنے برباد ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ ہوٹلوں کا کھانے کا جو گھی استعمال ہو رہا ہے سب سے آخری کوالٹی کا, نعوذ باللہ, جیسے شوق سے کھاتے ہیں,
ذائقہ واہ 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 ہوتی ہے. بڑا نام ہے جی. اور لائن پھر لگا کر لین لگا کے وہ بیماری خریدتے لین لگا کے. دیکھیں بڑی محنت کرتے ہیں. دیکھیں بیماریاں یا برائیاں اتنی آسانی سے ملتی ہیں, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ہاں یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے, اتنی آسانی سے اللہ نے جنت الفردوس مسلمان اور جنت الفردوس کو یوں آمنے سامنے رکھا ہوا ہے, ایسا ہی بالکل ٹھیک ہے. بال برابر, اس میں فرق ہوگا. لیکن جہنم کو کروڑوں میل دور رکھا ہوا ہے. لیکن ہم لوگ جہنم حاصل کرنے کی کتنی محنت کرتے ہیں. چوری, ڈکیتی, جھوٹ, فریب, جتنا بڑا جھوٹ ہے اتنا بڑا سیاستدان کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے اس کی. کیا بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ایک روٹی سیاست چوری کر لے, میں چوری کروں تو فوراً جو ہے نا ایف آئی آر وہی. لیکن جو کھربوں روپے چوری کرے نا ان پہ سارے ثبوت ہو کے تو وہ جیل کبھی نہیں جائیں گے. ان کی ڈیٹ بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی. آگے بیٹھے میں بعد میں معلوم ہوا کہ وہ صاحب کچھ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی جی. یاسر معذرت چاہتا ہوں, میری بات آپ کو شاید پسند نہ ہو, لیکن یہ بتا دوں میں اپنی ذاتی حیثیت میں کہہ رہا ہوں تمہارا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں. ہمارے ملک کے 2 ادارے ٹھیک ہو جائیں, ایک پولیس ایک کورٹ. اب میرا اللہ پہ یقین ہے 90% برائیاں ختم ہو جائیں گی, میرا اللہ پہ یقین ہے. ٹھیک ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا میں آپ کو آف دی ریکارڈ بتا سکتا ہوں, یا نہیں بتا سکتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو نوٹس آ جائے. کیوں ایسا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی بالکل کہ سچ بولنے کی سزا آپ کو بھگتنی پڑتی. آپ جھوٹ بول دو گے تو کچھ نہیں ہوگا. کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارا معاشرہ ہے وہ اس طرف جا رہا ہے کہ کوئی شخص محنت کا پیسہ کما رہا ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا, قدرت کے لال ہے. میں مثال دوں, ایک دن کا کام تھا, بندے سے میں نے بولا کہ مجبوری ہے کہ کام کر دو کہ یہ بیچ میں لائن ٹوٹی ہوئی ہے تو یہ ڈال دو. اس سے بولا جی 8,000 روپے ہوں گے. مزدور بول رہا جی. میں نے کیا پیسے بہت زیادہ ہیں. بولا اس یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو میں نے کہا تم اس کو کر لو. اس کے 2 دن لگے, 2 دن کے اس کو 8,000 دیے. 8,000 پہ 2 دن کے بہت پڑے. پھر بھی کہتا ہے کہ پیسے کا. آپ کس جگہ جاؤ گے جہاں پر دیکھیں میں کتنا پریشان ہوں تو آپ کی عقل کام نہیں کرے گی. میں پریشانی بتا دیتا ہوں یاسر. بالکل ٹھیک ہے. میں پریشان کیوں ہوں آپ نے کبھی نہیں پوچھا مجھ سے میں کیوں پریشان ہوں. جو دعا میں 40 سے 50 کی بنا رہا تھا جو ابھی تک لوگوں کو دے رہا ہوں, وہ دعا ابھی 1.5 لاکھ کی بن گئی ہے. بتائیں کتنا فرق. میں بتا دوں کہ یاسر میرے پاس کوئی بھی آتا ہے میرے پاس, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ بیمار ہے, علاج ہے. میں دل میں سینے میں دل تو ہے نا, صحیح, جو میرے بس میں تو میں اس کی مدد کرتا ہوں, اسے دعائی دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ پوچھوں گا تمہیں زکات میں لگتی نہیں لگتی, اس کا ایمان ہے, جھوٹ بولے سچ بولے. بالکل ٹھیک ہے. کسی گھر نہیں جانا, کسی ہسٹری نہیں, محلے میں جا کے بے عزتی کرنی. بالکل ٹھیک ہے. خاموشی اس کی مدد کرنی. ٹھیک ہے, میری دعا کروں. لیکن مجھے بتا دو اگر وہ دعا جو میں اگر مہینے کی ایک مریض کی دعا بہت یعنی کہ کئی بیماریاں اس کو ہیں, اگر میں 10,000 کی دعا دیتا ہوں اس کو 5-6 بیماریاں ہیں, تو وہ دعا آج میں اس سے 20,000 کی نہیں دے سکتا. لیکن لینے والا اور رو رہا ہے, مجبور ہے, میں کیا کروں گا بھائی. اب میں اپنی جگہ پریشان ہوں کہ میں کیسے بناؤں گا. کالر ٹھیک. تو یہ پریشانی ہے سب کے لیے. اس کے لیے حکومت وقت کو سوچنا چاہیے. ہر گھر ہر فرد مزدور سے لے کے جن کے پاس حرام کا ان کو تو غم ہی نہیں ہے. ہے کالر کو شامل جی بسم اللہ. گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. جی السلام علیکم سر. سر میں اختر بات کر رہا ہوں لاہور سے. سر جی ارشد صاحب فرمائیے. میرے گھٹنوں میں نا کافی دیر سے نا درد ہوتی ہے سر, میں ٹانگوں میں دونوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سمجھ نہیں آتی سر, کبھی کہیں ہوتی ہے کبھی کہیں ہوتی ہے. شوگر بلڈ پریشر کی شکایت ہے گی؟ جی نہیں سر. اچھا اچھا ٹھیک ہے. عمر کتنی ہو گئی خیر سے؟ عمر سر میری 60 سال ہے سر. اچھا اچھا جی. کتنی سال؟ 60 سال بتائیے. 60 سال بتائیے آپ نے. جی جی. اچھا 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 چلو اللہ آپ کی عمر میں اور برکت دے. آمین. جی ابھی ٹی وی کے اوپر آپ نے جواب سنا ہے. میں ٹھیک آپ ہے کو سوال کا جواب دیتا ہوں. جی بڑھاپا ختم, جوانی شروع. ہاں بالکل ٹھیک ہے. کیا ہاں ایسا ہی ہے سر. بڑھاپا ختم بالکل بالکل جوانی شروع. اس کے معنی یہ ہے کہ بیماری بڑھاپا ہے, صحت جوانی ہے. بہت خوب. عمر کا تقاضا نہیں, اولیاء کرام کا قول نہیں کہ جو شخص صحت مند ہے تو وہ جوان ہے, چاہے عمر کوئی بالکل بھی. ٹھیک ہے. جو بیمار ہے وہ جوان بھی تو بوڑھا ہے, کیونکہ اس کو دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. میرے پیارے بھیا آپ مجھے 11:30 کے بعد مجھے فون کر سکتے ہو, لیکن تو میں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں وہ تمام لوگوں کے لیے. میں دعا کر کے بیٹھتا ہوں کہ میری زبان سے اور یاسر کی زبان سے کوئی ایسی گفتگو نہ ہو جو کسی کے لیے نقصان دہ. بالکل. ہم دونوں کی زبان سے یا کہیں اور میں پروگرام کرتا ہوں کی زبان سے وہ الفاظ نکلے جو سب کی بقا سلامتی کی. بالکل ایسا. پہلے میں دعا یہ کر کے بیٹھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، روزانہ آپ نے آدھا پاؤ کریلے کا جوس نکالنا ہے، چھیلنا نہیں، بیج نہیں نکالنا، ایک آنے چھوڑ دو، دھو سکتے ہو، تھوڑا پانی ڈال کر اسے نچوڑ لو. اگر شوگر ہے تو کچھ نہ ڈالو، اگر شوگر نہیں تو اس میں چائے کا آدھا چمچہ شہد ملا لو. لیکن یہ اس وقت پینا ہے جب تمہیں گھر سے باہر نہ جانا ہو، اس سے ایک موشن آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک کام ہو گیا. دوسرا کام ہے کہ آپ ایک کپ 1 گلاس دودھ لے لیں، جو گائے بھینسوں کو تازہ دودھ ملتا ہے، ٹھیک ہے ڈیری فارم کا. ٹھیک ہے. 1 انچ کا ٹکڑا ادرک گرائنڈ کر کے اس میں ڈال دیں. 1 چمچہ بلکہ چائے کا آدھا چمچہ سونف پیس کے اس میں ڈال دیں. ٹھیک ہے. اور اسے پکا لیں. 1 منٹ کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پکانے کے بعد جب اتارنے کے بعد جب وہ نیم گرم سے تھوڑا تیز گرم ہو، ٹھنڈا نہ ہو، تیز گرم ہو، نیم گرم سے تھوڑا تیز گرم ہو، چائے کا آدھا چمچہ دال چینی یا پاؤ چمچہ دال چینی، بلکہ تم چھوٹا شوگر پاؤ سے کرو، منہ میں ڈالو، اوپر وہ دودھ پی کے سو جاؤ. آج پاکستان میں جمعرات ہے، ان کے بھی جمعراتی ہوگی. ایسا ہی ہے. آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ زندگی بخیر جب ہم پروگرام کریں تو ہمیں فون کر کے بتا دیں کہ اس کی جسم میں کیا فرق پڑا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس دوران رابطہ کرتا رہے، دعا کرواتا رہے. فون نمبر میرے چل رہے ہیں، سامنے موجود ہیں، تو رابطہ کرتا رہے، دعا کرواتا رہے، کارڈ کرواتا رہے. جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے وہ فون کرے، وہاں ہاتھ رکھے، میں دم کا دوں گا انشاءاللہ سم انشاءاللہ. اللہ پہ میرا ایمان ہے، میرا دعویٰ نہیں، میرا ایمان ہے کہ چند سیکنڈ میں جواب آ جاتا ہے. 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ. بالکل ٹھیک ہے. اگر دوائی منگوانا چاہو تو آپ دوائی منگوا سکتے ہو، پرہیز کرنی پڑے گی. لیکن تمام دردوں والوں کے لیے ایک چیز مشترکہ ہے، جی. وہ آلو، چاول، لیمو، املی اچار، کولڈ ڈرنک، آئس کریم، کھیرا اور مولی کو بالکل تر کر دیں اور بڑا گوشت بھی. بالکل ٹھیک ہے. جس کو تھوڑی سی درد ہو نا، میں وہ درد ہوتی ہے لیکن میرے خیال سے درد ہوتا بھی ہے، ایسا بھی ایسا ہی. تو جس کو بھی تھوڑا سا بھی درد ہو تو وہ کھیرا کھانا شروع کرے، اس کا درد بڑھ جائے گا، اس میں برکت ہو جائے گی. آلو چاول کھائے گا تو اور بڑھ جائے اور گا، برکت ہوگی اس میں. اگر وہ مولی کھائے گا تو اور بڑھے گا. ہاں مولی کے پتے کھا سکتے ہو. اللہ کا نظام سمجھو یاسر، جو میں نے سیکھا، میں کل میں بہت پڑھا اچھی تھا بات، رات کو، بہت اچھی بات ہے. کہ جہاں مولی کے پتے نکلتے ہیں وہ پتے آگ ہیں، گرم ہیں. جی. اس سے نیچے کا جو ایسا سفید ہے وہ برف ہے. برف ہے، ٹھنڈا ہے. اور یہی سمجھ لو کہ جیسے کیپی کے جو ہے نا وہ وہاں ٹھنڈا ہے، برف گری ہوئی ہے، کراچی گرم ہے. ایسا ہی. وہ الٹی کر دو. ایسا ہی ہے، بالکل آپ نے صحیح تو مثال. کہنے کا مقصد یہ کہ منہ کے مزے چھوڑنے پڑیں گے. دنیا کوئی بھی مریض ہو نا تو یہ سوچ لے کہ اس نے منہ کے مزے چھوڑ دینے. ٹھیک ہے. گھی تیل کا استعمال کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی گھی دیکھیں، اگر دیسی گھی مل جائے سب سے اچھا ہے، سب سے بہترین چیز ہے، وہ استعمال کرو. ٹھیک ہو گیا. جو بازار سے گھی تیل ہوتا ہے نا تو اس کا حشر یہ ہے کہ مہنگے سے مہنگا آئل لے کے آؤ، آپ کے جو گٹر کی نالیاں بند ہوتی ہیں اس میں جم جاتا ہے، اس کو بھنگی نہیں کھول سکتا. وہ پلمبر لا کے توڑ کے پوری لین نکالتا تو معلوم ہے پورا پیپ میں جو ہے نا وہ جمع ہو، جو ہم مہنگا تیل استعمال کرتے ہیں جمع ہوتا ہے. اس وقت تک وہ رہتا ہے جب تک وہ پکتا نہیں. پکنے کے بعد اس سے سب کچھ بدل جاتا ہے. جی. تو سب چیزیں کیمیکل ہم کھا رہے ہیں، حشر سے نشر ہو رہے ہیں. اور وہ لوگ بڑے نصیب والے ہیں، یا سر کسی آپ کے گاؤں دیہات کے لوگوں سے ملاقات ہو. ہم تو ہیں دیہاتی لوگ. جی جی. مانسہرہ زندہ باد. بالکل ٹھیک ہے. ہم جو وہاں اپنی زمینوں میں سے سبزیاں لا کے کھاتے ہیں اس میں یہاں میں بڑا فرق ہے. وہ کھاتے ہیں طاقت آتی ہے، وہاں رہتے ہیں 4 دن میں رنگ صاف ہو جاتا ہے، 4 دن بعد دیکھو تو بالکل ساری کہانی بدلتی. لوکی کے استعمال کے حوالے سے آپ اکثر فرماتے ہیں، مجھے یاد آیا کہ اس کا تذکرہ ضرور کیا کریں کہ وہ ایک آپ کے پاس جو ایک پیشنٹ آیا اور وہ کہتا ہے کہ لوکی کھانے کے بعد بھی فائدہ نہیں ہوا، تو وجہ کیا ہے وہ ذرا بتا دیں. آپ سبزیوں کے حوالے سے لوگ بیچارے بڑے سوال کرتے ہیں، لیکن وہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں بہت اچھی بات کی یاسر، اللہ کو سلامت رکھے. یاسر جو لوکی آپ اگر کہیں سے بھی آئی ہوئی ہے، سندھ سے آئی ہوئی ہے، پنجاب سے آئی ہے، تو لوکی کھا لیں تو وہ آپ کو فائدہ کرتے. ٹھیک ہے. جو لوکی آپ نے کیمیکل کی کھائی، جو کرونگی کی بنی ہوئی ہے، وہ وہاں کی جو کے آئی ہوئی ہے، لگائی بھی ہے، فصلیں لگی ہوئی ہیں، اس میں کیمیکل جا رہا ہے. کیمیکل سے اس کو سراب کیا جا رہا ہے. اس میں بینگن بھی ہے، لوکی بھی ہے، ترائی بھی ہے. وہ جب بازار میں آتی ہے منڈی میں، جب وہ کھاتے ہیں تو ان کا حشر بگڑ جاتا ہے. سبزی والوں سے میری درخواست ہے کہ اگر کوئی شخص بولے کہ میں مریض ہوں، ان سے التجا ہے وہ کیمیکل والی سبزیاں انہیں نہ دیں. جس زمین کو کیمیکل کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے تو وہ ان کو نہ دیں، ان کے لیے زہر ہے. ایک وقت تھا میں بھی کرونگی جاتے جاتے وہاں ان کا تھا کیا نام ہے سبزیوں کی
وہ کھیتوں میں جا کے تو میں لے کے آتا تھا، لیکن اب جا کے معلوم ہوا کہ بڑی غلطی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہوگی، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کی کالز کو بھی شامل کیا جائے گا. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی مختلف امراض کے حوالے سے، آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری تھا. کچھ دیر پہلے آپ کی کالز جو موصول ہو رہی تھی، اور وہ سلسلہ مزید اس کو آگے بڑھائیں گے. بہت ساری اور دیگر جو پیغامات ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، وہ جو ہمارے معزز مہمان ہیں حاجی دین محمد اخنزادہ ان کی خدمت میں رکھیں گے، اور جنہوں نے ابھی جوائن کیا ان کو بتاتے چلیں. آپ ایک روحانی اسکالر بھی ہیں، ایک ہربلسٹ بھی ہیں، طریقہ علاج تھوڑا سا منفرد ہے، اور اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. ہاں جی صاحب، ابھی آپ نے مختلف بیماریوں کا تذکرہ کیا اور بڑے مفید مشورے بھی دیے کہ اگر یہ خوراک کا ایک تو استعمال بے حد ضروری ہے. اب یہ جو گھی، چکنائی اور تیل کا استعمال ہے، آپ کو پتہ ہے یہ قوم کے مزاج میں ہے کہ بازار کے کھانے کھانا اور اس طرح کی چیزیں، اور پھر ادویات کا استعمال بھی کرتے ہیں. اور آپ سے یقیناً یہ سوال بھی ہوتا ہوگا کہ جی افاقہ نہیں ہو رہا، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اور یہ پرہیز کے اوپر جو ہم زور دیتے ہیں، اتنا بار بار کہتے ہیں کہ پرہیز ضروری ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمائیں. دیکھیں یاسر، انسان کی بقا سلامتی ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے. جان ہے تو جہان ہے. بے شک ہے. انسان کی صحت اچھی ہے تو پورے خاندان کو پالتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر صحت اچھی نہیں، پورا خاندان اس کو پالتا ہے. الفاظ بہت بہت کام کی بات ہے، بڑے پتے کی بات ہے. صحت اچھی ہے تو پورے خاندان کو پالتا ہے. جی. جب صحت خراب ہے پورا خاندان اس کو پالتا ہے. ٹھیک ہے. میری باتیں شاید آپ سمیت کسی کو شاید ممکن ہے پسند ہو، ممکن ہے ہوں بھی. یہ قوم صرف 1 مہینے کام کر کے دیکھے، 1 مہینہ صرف بغیر تیل و گھی کے یہ کھانا پکا کر. 1 مہینہ؟ 1 مہینہ. تھوڑا نظر ثانی کریں اس میں، دن تھوڑا سا کم کریں. بڑے کام کی بات ہے. اچھا. نظر ثانی قوم خود کر لے گی. ٹھیک ہے. جو مہینے میں 50,000 کی دوائی کھاتے ہیں، 50,000 وہ تیل اور گھی کے بغیر کھانا شروع کریں. ٹھیک ہے. اس میں نمک، مرچ، ادرک، لہسن ڈال دیں. 2 چیز چھوڑ دیں، گھی اور تیل. دیسی گھی استعمال، دیسی گھی کر سکتے ہیں وہ بنا لیں. آپ یقین مانیں، میرا رب گواہ ہے کہ وہ ایک قوم 1 مہینے کے اندر 50% ٹھیک ہو چکی ہوگی. 50%؟ یعنی کہ آدھی بیماری جا چکی ہوگی. جب میں صرف پاکستانی قوم پہ میری جان قربان ہے، میرا سب کچھ ہے. یہ میری پہچان، میری قوم، میرا پاکستان ہے. آج جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس ملک و قوم کے حوالے سے. ٹھیک ہے. میں دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں تو پاکستانی کے پہچان پاکستانی. جب میری قوم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم لوگ زہر استعمال کر رہے تھے، ہم زہر چھوڑ چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آج ہم زندگی میں آ چکے ہیں، اور زندگی کو ہم چھوڑ چکے تھے. جی. زندگی کو چھوڑ چکے تھے، آج ہم زندگی میں آ چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آج یقین مانا، میرا رب گواہ ہے کہ یہ قوم اتنی مضبوط، اتنی صحت مند ہوگی نا، آپ کو آپ کی 90% سے زیادہ میڈیسن چھوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. کتنے بولا؟ 90%. چاہے وہ دل ہے، دماغ ہے، سورائسس ہے، ایگزیم ہے، ہڈیاں ہیں، ناک، کان، آنکھ، کچھ بھی ہے، گلے، جان چھوٹ جائے گی. پرہیز سے صرف یہ کام ہو رہا ہے؟ صرف تیل و گھی چھوڑنے سے. بتائیں. ٹھیک ہے. آپ لال مرچیں کبھی باہر کی استعمال نہ کریں. ڈبے کی آپ مرچیں لے لیں بازار سے، سوکھی ملتی ہیں، گھر میں اسے کوٹ کے کھانا بنائیں. سب سے اچھا کام. آپ کا بہترین کام. بالکل اچھا. جب 1 مہینے میں تم اتنے ٹھیک ہو سکتے ہو، عقل کام کر جائے تو آپ ہمیشہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہو. اور انسان کی ساری عادت جو ہے نا وہ چھوٹ سکتی ہے. ایسا نہیں ہے. لوگ اصل میں یہ بڑا ان کے لیے مشکل. موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج موجود ہے. علاج ہے. آپ یاسر یہ سوچ لیں کہ جب قوم کو سمجھ میں آ جائے گی، آپ یقین ماننا یہ تیل اور گھی جو ہے نا، اگر آج 700-800 روپے کلو ملتا ہے، یا دیسی گھی 2,000 روپے کلو مل رہا ہے، 3,000 کلو مل رہا ہے نا، یہ کل یہی تیل اور گھی آپ کو 200 روپے مہینے میں کوئی کھانا لینے کو تیار نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے. 2 کام اکٹھے ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. صحت بھی مل گئی، زندگی مل گئی، اور پیسہ بھی بچ گیا. بالکل. وہی پیسہ آپ اپنی اولاد کے کسی اور کام میں لگا دیں، بیٹے بیٹیوں کی شادی میں لگا لیں، آپ کو اس کو کاروبار میں لگا دیں. صحیح ہے.
لیکن سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ کو زندگی مل رہی ہے. آپ کسی شخص کو دیکھ لو, کسی کو بھی دیکھ لو, وہ اس نے کیا نام ہے صرف چینی پتی ڈالی, کعوہ بنا کے اس سے روٹی کھا لی, وہ بڑا شاندار ہے, صحت اچھی ہے. آپ اس کو دیکھو تو اس نے کوئی بھی سبزی کاٹی اس میں مرچ مسالہ ڈالے, تیل گھی نہیں ڈالا, اس کو پکا کے کھایا تو فرسٹ کلاس ذائقہ, نہ چربی جمے گی, نہ ہارٹ اٹیک ہوگا, اچھا, نہ کوئی اور پرابلم ہوگی, اس کی زندگی رواں ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کالر کو شامل جی کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن فرمائیے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ گجرانہ سے بات کر رہی ہوں. گجرانوالا سے. جی گجرانہ سے. ٹھیک ہے, فرمائیے, آواز تھوڑی سی بڑھائیں. ہاں جی. جی فرمائیں. بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے کہ 15-20 سال سے نا بہت ہائی کھا رہا ہے بلڈ پریشر. وہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. تو سویلنگ آ جاتی ہے, ایلوپیتھی کر لیتی ہے, پھر چھوڑ دیتی ہے. اچھا بہن, آپ کی آواز نا ہم تک ٹھیک طرح سے نہیں پہنچی. اگر آپ تھوڑے اونچی آواز میں اگر بات کریں گی نا تو ہمیں سمجھ میں آ ہاں جائے گی. جی. اب فرمائیے. ہاں جی, میں کہہ رہی ہوں کہ 15 سال سے مجھے بلڈ پریشر ہے ہائی, بلکہ 180, 200 اور نیچے بلڈ والا پریشر. 125, 130 تک بھی چلا جاتا ہے. اچھا. اور یہ ہے کہ مجھے فیل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو بس یہ ہے کہ اب آ کے تو کھچاؤ پٹھوں میں پیچھے بیک پہ کھچاؤ رہنے لگا. بالکل ہو رہا ہوگا, بالکل ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر عمر کوئی کتنی ہو میڈیسن گئی ہے خیر سے؟ عمر میری 55 سال ہے. اچھا, چلیں ابھی آپ کو جواب آپ تو جواب ہاں دیتے ہیں, جی, یہ آپ سن لیں یہ بلڈ باقی. پریشر, یہ جو شوگر ہے یہ بھی ابھی 160 تک ہے. مثلا یہ جس کو بھی چیک کرتی ہوں تو اتنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی دوائی لے رہی اور ہیں کوئی؟ ایلوپیتھی کوئی دوائی مجھے سوٹ نہیں کرتی ہے. ہاں پاؤں پہ بالکل ٹھیک سویلنگ آ جاتی ہے. ہے. ٹھیک ہے, مناسب ہے, ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں اس کا علاج. ٹھیک ہے, ٹی وی کے اوپر آپ نے نا اب جواب سنا ہے اس کا. جی تمام لوگ جو سن رہے ہیں مجھے, وہ شوگر, بلڈ پریشر, سورائسس, میدا, آنتیں, دماغ کے درد کے لیے بہت ہی اعلیٰ ترین چیز بڑی ہاڑ کا پروٹین ہے. سب سے اچھا ہے. نیچرل ساتھ ہے. رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے چائے کا پاؤ چمچہ منہ میں ڈال کے پانی پی لیں, اور صبح اٹھتے ہی آپ آدھا چمچہ منہ میں ڈال کے پانی پی لیں. ٹھیک ہے. آپ کا بی پی, شوگر بالکل اپنے لیول پہ آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جن کا بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو ان کے لیے بہترین چیز ہے نیم کی چھال. بالکل ٹھیک ہے. دن میں ایک وقت میں 4 انچ کا 5 انچ کا ٹکڑا لیں, اسے باریک باریک کاٹیں, کاٹ کے 2 گلاس پانی ڈالیں, پک کے 1 کپ رہ جائے. ٹھیک ہے. جب وہ روم ٹمپریچر میں آ جائے اس کو ڈیلی پی لو, آپ کی شوگر, بلڈ پریشر بالکل لمٹ پہ آ جائیں گے. سب سے آپ آسان کو طریقہ. میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. دیکھو یاسر, ہر چیز کا ایک علاج ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ بتاؤں کہ ہر بیماری جو عورت پیدا کرتا ہے اس کا علاج بھی ساتھ دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میری اپنی ذاتی بات آپ سے شیئر کر لوں اگر مجھے ضرور اجازت ہو ضرور تو. کیجیے. میرے بنوئی کا انتقال ہو گیا تو میں نے بچے سے بولا میں بہت مصروف ہوں تو آپ جنازہ میں شریک جی ہونے جی چلے جی جاؤ. جی. جیسے میں سیڑھی کے پاس میں پہنچا, لائٹ چلی گئی. صبح 4 بجے کا ٹائم تھا تو میں نے قدم اٹھایا تو میں سمجھا کہ آگے جگہ, لیکن آگے جگہ نہیں تھی, اور میں گرا تقریباً خاص کوئی 11-12 فٹ دور جا کے گرا. میرے کندھا ٹوٹنے سے بچ گیا, لیکن میرے دونوں گھٹنے جا کے دیوار سے لگ گئے. اور جب اٹھا تھا میں چلنے کا قابل نہیں تھا, لیکن میں نے بچوں کو نہیں بتایا. میں نے بولا کہ پھر جائے گا نہیں. جی. میں گیا اس ایئرپورٹ چھوڑ کے میں واپس آیا. آنے کے بعد جب وہ دوسرے دن واپس آیا تو میں نے اس سے بولا میری یہ صورتحال ہے, تو مجھے چلنا اتنا مشکل تھا کہ ایک ایک قدم مجھے لگتا کہ ایک من کا ہے. تو جب ایکس رے کرایا تو معلوم ہے کہ دونوں گھٹنوں میں اتنا گیپ آ چکا ہے ڈبل کا پیس آ سکتا ہے. بہت تکلیف تھی. ایک صاحب کو دکھایا تو اس نے دوائیں لکھی. دوائیں لکھنے کے بعد اس نے بولا جی یہ ہے تو لینا اس دکان سے. ٹھیک ہے. دکانیں تو دکان بھی آپ کو بتا دی. نہیں, لینا اسی دکان سے. جو اسی ڈاکٹر صاحب کی بات مانتے ہوئے اس دکان سے دوائی لے لی. تو میں سمجھ میں آیا, میں نے کہا یار اس سے کیوں نہیں. اسے پوچھ, اس نے بولا جی جاتے ہوئے اپنا حساب کتاب لے کے جائیں گے. اچھا. جی یہ ہوتا ہے. کرتے کرتے لیکن وہ تکلیف سنبھل نہیں. میں اپنی سارا پڑھائی کرتے کرتے مجھے دعا اللہ نے دے دی. میں اپنی دوائی بنائی, لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑی ڈاکٹر صاحبہ جی. اور بیٹھتی, اس کی 4000 فیس اور 20 سیکنڈ چیک کرنے کے. کہتے ہیں 20 سیکنڈ صرف یاد رکھے تو یوں کیا, یاد رکھے یوں کیا, جو کہ جی کیا کام کرتے ہیں. اچھا میری خود ارکن شاہ کی تکلیف میں ہوں, میں ہر 2 گھنٹے بعد پین کلر کھاتی ہوں, تو چل نہیں سکتی. اسے دم کیا تو ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہونے کے بعد جی تو اس نے دوائیں دی, تو دوائیں کھائیں, اور میری ٹانگیں اتنی موٹی موٹی, پاؤں میں چپل نہ پہن سکوں.
میں نے کہا جی دیکھیں یہ کے بعد یہ صورتحال ہوئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ بولا یہ ہمارا فلانے سے لیں اور آجے گا باجا بجے گا تو وہاں سے آپ اس لے لیں. چھوڑ دی اپنی دوائیں لی، استعمال کی، الحمدللہ آج بھاگ دوڑ رہا ہوں، کوئی تکلیف نہیں. میں نے یہ زندگی میں سیکھا ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے اس کے پیچھے راز ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. راز ہوتا ہے کہ اس بیماری کی دعا ایجاد ہوتی ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں راول پنڈی ضلع سے بول رہا ہوں، تقریر گزر خان سے. جی جی فرمائیے. میرا نام سید اقبال شاہ. پوچھنا چاہتا ہوں یہ شوگر اور بلڈ پریشر کے بارے میں جو صاحب بات کر رہے ہیں جی، لیکن یہ منہ سائڈ پر کر لیتے ہیں اور سامنے آواز نہیں آتی ہے. ایک تو چینل ان کا خراب ہے، اس میں کر کے آواز آتی ہے. اچھا اس پروگرام کے حوالے سے بات کریں، آواز آپ کو صحیح نہیں آئی ہے؟ صحیح ان کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اچھا ان کی بات کی سمجھ نہیں لگی کر کے بات کرتے ہیں. میں جی 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 منہ سامنے کر کے مائک کی طرف بات اچھا 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 یہ اچھا ہو گیا ہے، آپ نے بتا دیا، ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ کو جواب دیتے بہت ہیں. شکریہ سر، بہت شکریہ. بالکل انہوں نے ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ منہ در کر لیتے ہیں تو آواز شاید ان کو صحیح نہیں آتی، تو انہوں نے کہا کہ بات سننا چاہ رہے تھے. چلیں اب آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں. جی جی میرے پیارے بھیا نمبر چل رہے ہیں، لکھا ہوا ہے حاجی دین محمد، میرے 2 نمبر چل رہے ہیں. آپ مجھے 11:30 بجے کے بعد ڈائریکٹ فون کرنا، میں آپ کو پھر بتا دوں گا. مسئلہ نہیں، 10 دم بھی کر لینا. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں نیم کی چھال کے بارے میں نے کہا کہ نیم کی چھال پکا کے پئیں، اس کو بخار کے لیے بھی وہی ہے، شوگر کے لیے بھی بہترین ہے، بلڈ پریشر کے لیے بہترین ہے، اور آپ کے گھٹنے سر کے دردوں کے لیے بھی کام آتا ہے، لیکن اس کے لیے گرم پینی پڑتی ہے تھوڑا شہد ملا کے. اگر درد نہیں تو پھر شہد ملانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک، یہ بات یاد رکھنا، ورنہ دردوں والوں کو شہد ملانا پڑتا ہے. آپ کے لیے شوگر بلڈ پریشر کے لیے بہترین چیز ہے نیم کی چھال کا پانی. بالکل ٹھیک ہے. چھال میسر نہیں ہے تو آپ نیم کے پتے استعمال کرو، اس میں طاقت استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. تو چونکہ یہ پنڈی سے بات کر رہے تھے، اگر پنڈی میں وہاں پر اگر تیرے پاس اگر نیم نہیں ہے تو وہاں پر ہوتی ہے دریک، جسے اردو میں کہتے ہیں جنگلی نیم. وہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں دریک. آپ کے دریک کے پتے لے لو. ٹھیک ہے. دریک کے پتے لے کر کے وہ پکا لو، اس کی شاخیں لے کے اتنا سا ٹکڑا لے لیں، اس میں باریک باریک کاٹیں، 1 گلاس پانی ڈال کے پکا لیں. جب وہ آدھا رہ جائے اس کو چھان کے آپ ٹھنڈا کر لیں، ٹھنڈا کر کے پی لیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کے لیے بہترین نسخہ ہے. پھر بڑی ہاڑ آتی ہے، بڑی ہاڑ کا استعمال کریں، بڑی بہترین چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں نیچرل چیزوں کا کوئی ثانی نہیں ہے، کچھ بھی کر لو لیکن اس کا ثانی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایسے لوگ ہیں جن کو 30 سال سے سر کا درد نہیں ہے، یہ جڑی بوٹیں دی اور جان چھوٹ گئی. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. مزے کی بات ہے، سائیڈ ایفیکٹ نہیں. سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. خالی فائدہ. کسی کو بھی جو ہم پروگرام کر رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کسی کو میری بات سمجھ نہیں آتی یا نہیں آ رہی تو میرے فون نمبر موجود ہیں. میں آدھے گھنٹے بعد اپنے کلینک پہ پہنچ جاؤں گا، تو آدھے گھنٹے بعد آپ مجھے فون کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. کراچی والوں کے لیے بڑی آسان ہے. کراچی کے لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی والے لوگ جو ہیں وہ ان کی کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں مریض زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹائم کم تھا. ٹھیک ہے. ہم نے 2 بجے کے بجائے صبح 11 کر دی. ٹھیک ہے. صبح 11 سے لے کے رات 8 بجے تک بیٹھتا ہوں. اس دوران جتنے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ بہت اسپیڈ سے فارغ ہوتے ہیں. لمبا ٹائم نہیں بٹھانا ہوتا ہے. اور ہر آنے والا اپنی میڈیکل رپورٹ فوٹو اسٹیٹ لے کے آ جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے سب کو شفا ملتی ہے، ٹھیک ہوتا ہے. اتوار کو صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. عام دنوں میں صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم ہوتا ہے. ایڈریس میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں. بادرآباد 4 مینار چرونگی 7 کیا نام سیلانی والے، ہم دونوں کی گلی میں. ٹھیک ہے. کونے میں سیلانی والے ہیں، آگے جو ہے کیا نام ہے گلی سینٹر میں میرا کلینک ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. اب یہ آخر میں ایک مرحلہ ہے جس کے اندر ایک چھوٹی سی دعا کروائی جائے گی، اور جو درد اور تکلیف میں جو لوگ اس وقت مبتلا ہیں وہ اس عمل میں شامل ہو سکتے ہیں یا اس دعا کا حصہ بن سکتے ہیں. اور باقی کا جو طریقہ ہے وہ میں حاجی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بتا دیں کہ درد اور تکلیف والے اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب ساری کائنات ہر انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابع آمین ثم آمین. جادو کرنے کرانے مارجن ان کے دل دماغ پھٹ جائیں. جن پہ جادو جنات میں اوقات بھیجیں وہ بھی ختم ہو جائیں، جن پہ جادو وہ بھی ختم ہو جائے. کائنات پہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، جس کو جہاں تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھیں، ہم بولوں آمین بولوں، اٹھا کے دوبارہ پکڑیں، اٹھائیں دوبارہ پکڑیں. جن کے مسائل ہیں چاہے کوٹوں میں کیس ہیں کچھ بھی، ایک سر پہ رکھیں، ایسے میں رکھیں، دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مشکلیں ختم کر. بالکل ٹھیک ہے. آسان نہیں کرنا، آسان نہ کرے، ختم آسان کرنے بولیں گے آسان ہوگی پھر آ جائے گی. بالکل. اگر مشکل ختم ہوگی تو جان چھوٹ جائے گی. بالکل آسان مرنے والے کے لیے مانگا جاتا ہے. اچھی کہ دم نہیں نکل رہا ہے، اس کی مشکل آسان. بالکل. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاکستان اسلام.
چھوڑ دوبارہ پکڑو، سارے لوگوں شفا ملے مکمل شفا پاکستان اسلام سے چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، جزاک اللہ۔ یہ اپنے اپنے موبائل پہ بھی کیا نام اپلوڈ کر لیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب کبھی جس کو بھی تکلیف ہے جہاں بھی ہے، جہاں بیٹھا ہوا اس پروگرام کو لگا دیا، اپنے ہاتھ جہاں تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھا اٹھایا، ہاتھ رکھا اٹھایا، 2 سیکنڈ میں جواب آ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور جناب اگلی جب جمعرات کے دن آج 10 سے 11 کا سیگمنٹ ہے، اس میں پھر انشاءاللہ آپ فون کر کے ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے کس حد تک آپ کو افاقہ ہوتا ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کا حاجی دین محمد اخونزادہ صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ یہاں پر پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہوا چاہتا ہے، کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اب اجازت۔ اللہ نے